الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیادت فرمانے کے واقعات۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 21 صفحات کا رسالہ عیادت کے واقعات پڑھ یا سن لے، اسے مسلمانوں کا ہمدرد بنا، آفتوں اور مصیبتوں سے اس کی حفاظت فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا سنت کو زندہ کرنے والا، اور تیسرا مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرے بیٹے رو نہیں۔ ام المومنین مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نوجوان کو اپنی محفل میں موجود نہ پایا تو صحابہ کرام سے ان کے بارے میں پوچھا۔ عرض کیا گیا، ان کو سخت بخار ہے۔ اس سبب سے صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے جوانی میں ہی انتقال کر جانے کا گمان کرتے تھے۔ امت کے غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، چلو ہم اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ چنانچہ غمزدوں کے غم دور کرنے والے خوش اخلاق آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے پاس پہنچے تو وہ رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے رو نہیں، کیونکہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ بخار میری امت کے لیے جہنم سے حصہ ہے۔ اللہ رب العزت کے ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ ان جسمانی بیمار مگر بخت بیدار یعنی خوش قسمت صحابی رسول کے مبارک قدموں پر دنیا کی ساری تندرستیاں قربان ہوں، جن کی عیادت کے لیے طبیبوں کے طبیب اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ برادر اعلی حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اپنی امت سے پیار کرنے والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان کیے گئے واقعے میں اپنے صحابی کی غیر موجودگی پر خیریت دریافت کرنے اور عیادت کرنے کا انداز مبارک 100 کروڑ مرحبا۔ کاش ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کی خبر گیری کرنے، خیر خیریت پوچھنے کی عادت بنائیں۔ جہاں اس سے رضا الہی کے لیے کی جانے والی عیادت سے ثواب عظیم کی خوشخبریاں ملیں گی، وہیں ایک مسلمان کے دل میں آپ کی محبت بھی بڑھے گی۔ جیسا کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک اعلان کرنے والا آسمان سے اعلان کرتا ہے، تو خوش ہو کہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، جو شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ پاک اس پر 75,000 فرشتوں کا سایہ کرتا ہے، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے، اور ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے اور ایک درجہ بلند فرماتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائے۔ جب وہ بیٹھ جاتا ہے
تو رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سنت پر عمل کی نیت سے اپنے مسلمان بھائیوں کی عیادت کیجیے اور خوب ثواب لوٹیے۔ اور ہاں، عیادت صرف جاننے والے ہی کی کرنا سنت نہیں، بلکہ امام ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عیادت کرنا ہر ایک سے سنت ہے، چاہے اسے جانتا ہو یا نہ، قریبی ہو یا اجنبی۔ اگر اس لیے بیمار پرسی کی کہ میں جب بیمار ہوں تو وہ بھی میری تیمارداری کے لیے آئے تو ثواب نہیں ملے گا۔ نمازی بھائیوں کو تلاش کیجیے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز میں اپنے بھائیوں کو نہ پاؤ تو انہیں تلاش کرو، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، اگر تندرست ہوں تو انہیں جھڑکو۔ جھڑکنے سے مراد جماعت چھوڑنے پر تنبیہ کرنا ہے کہ اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ امام صاحبان کو مدنی مشورہ۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامن برکاتہم العالیہ اپنی منفرد کتاب فیضان نماز میں فرماتے ہیں، مسجدوں کے پیش اماموں کی خدمتوں میں مشورتاً عرض ہے وہ اپنے مقتدیوں کی نگرانی کیا کرے کہ ان میں سے کون جماعت سے نماز پڑھتا ہے اور کون نہیں۔ اگر کوئی نمازی کسی نماز میں غیر حاضر ہو تو اس کی دکان یا گھر پر جا کر یا فون کر کے اس کی خبر نکالیں، بیمار ہو گیا ہو تو عیادت کریں، اور سستی کی وجہ سے نہ آیا ہو تو نیکی کی دعوت دیں۔ اور تمام اسلامی بھائیوں کو بھی یہ انداز اختیار کرنا چاہیے، نیز اسلامی بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ابو ہوں تو ان کو بھی اور دیگر محارم پر جماعت سے نماز پڑھنے کے متعلق انفرادی کوشش کرتی رہیں۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کی خواہش ہے کہ کاش سب کے سب نمازی اور نمازی بلکہ تہجد گزار بن جائیں۔ جماعت کا جذبہ بڑھا یا الہی، ہو شوق تہجد عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ترغیب کے لیے سراپا ترغیب بن جائیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ضروری نہیں کہ شدید بیماری ہو تو ہی عیادت کی جائے، بلکہ بظاہر چھوٹے نظر آنے والے مرض یا زخم و تکلیف پر کسی سے ہمدردی کرتے ہوئے غم زدہ چہرہ بنا کر خیر خواہی کریں گے تو اس سے بھی اس کا دل خوش ہو سکتا ہے اور انشاء اللہ الکریم محبت بڑھنے کا سبب ہوگا۔ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ کا معمول ہے، جب بھی کسی بیمار حال یا ایسے اسلامی بھائی کو دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پر معمولی پٹی بندھی ہو تو ہمدردی و خیر خواہی فرماتے ہوئے حال معلوم کرتے اور دعائے عافیت و شفا سے نوازتے ہیں۔ عاشقان رسول کی امیر اہل سنت دامن برکاتہم العالیہ سے عیادت یا دعا پا کر خوشی دیدنی یعنی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ایک پیارے صحابی کی آنکھوں میں تکلیف ہونے کے سبب عیادت فرمائی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، میری آنکھیں آ گئیں یعنی آشوب چشم ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ معمولی بیماری میں بھی بیمار پرسی یعنی عیادت کرنا سنت ہے، جیسے آنکھ یا کان یا داڑھ کا درد، کہ یہ اگرچہ خطرناک نہیں مگر بیماری تو ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ امیر اہل سنت کا پیغام۔ ربیع الاخر 1438 ہجری بمطابق جنوری 2017 کو ہونے والے ایک مدنی مشورے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ذمہ داران دعوت اسلامی کو کچھ اس طرح اپنی نصیحتوں سے نوازا
تمام اسلامی بھائی اگرچہ وہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے منسلک ہوں یا نہ ہوں، ان کی خوشی غمی میں حصہ لیا کریں، بالخصوص غمی میں عیادت و تعزیت کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں۔ سکھ میں حصہ نہیں لیں گے تو اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن دکھ میں حصہ نہیں لیں گے تو بہت برا لگے گا۔ سنت شاہ مدینہ کی تو اپنائے جا، سنت شاہ مدینہ کی تو اپنائے جا، دونوں عالم کی فلاح اس میں میرے بھائی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مسلمانوں پر کمال مہربان اے عاشقان رسول، عیادت و تعزیت کرنا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیاری سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک کے اطراف میں رہنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں تشریف لے جا کر بھی عیادت فرماتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال درجے کی عاجزی و انکساری اور رحم دل ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صحابہ کرام علیہم رضوان حاضر نہ ہوتے ان کے بارے میں پوچھتے، اگر کوئی بیمار ہوتا تو ان کی عیادت فرماتے، یا کوئی مسافر ہوتا تو ان کے لیے دعا کرتے، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو ان کے لیے مغفرت کی دعا فرماتے، اور لوگوں کے معاملات کی تحقیقات کر کے ان کی اصلاح فرماتے۔ خلیفہ اعلی حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، ہر دم ہے تمہیں اپنے غلاموں پہ عنایت، دن رات کا یہ کار ہے سرکار تمہارا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان روایات میں ہم حضور کے غلاموں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ ہم بھی عیادت کیا کریں، کیونکہ یہ حقوق مسلمین میں سے ہے۔ جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور دو جہاں ہو کر اپنے صحابہ کرام کے ہاں عیادت کے لیے تشریف لے جا سکتے ہیں، تو ہم عاشقان رسول کو بھی اس ادائے مصطفیٰ کو اپنانا چاہیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں تشریف لے جانے کے مزید واقعات ملاحظہ کیجیے، اور نیت کیجیے کہ ہمیں بھی جب کسی کی بیماری یا فوتگی وغیرہ کی خبر ملے گی تو خیر خواہی امت نیز ہمدردی و دل جوئی کے حسین جذبے کے تحت حتی الامکان اس سنت رسول پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ امت کے غم گسار کے 11 حروف کی نسبت سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عیادت فرمانے کے 11 واقعات۔ نمبر 1، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ذوالنخامہ رضی اللہ عنہ کے ہاں ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ان کو بخار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں کب سے بخار ہے؟ عرض کیا 7 دن سے۔ ارشاد فرمایا، تمہیں اختیار ہے، چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک تمہیں عافیت و شفا عطا فرمائے، اور اگر چاہو تو صبر کرو۔ 3 بار یہ ارشاد فرمایا، پھر فرمایا، تم بخار سے اس حال میں نکلو گے جس طرح تم اپنی ماں کے پیٹ سے یعنی بغیر کسی گناہ کے نکلے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر کروں گا۔ ہر وقت ترقی پہ رہے درد محبت، چنگا نہ ہو مولا کبھی بیمار تمہارا۔ شعر کا مطلب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی محبت ہر وقت میرے دل میں بڑھتی رہے، اور میں آپ کی محبت کا ایسا بیمار ہو جاؤں کہ کبھی ٹھیک نہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بخار کے فضائل کے تو کیا کہنے،
حدیث پاک میں ہے، بے شک اللہ پاک مومن کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے اس کی ساری خطاؤں کو مٹا دیتا ہے۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان امید کرتے تھے کہ ایک رات کا بخار پچھلی ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو ہیں بیمار صحت کے طالب، ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک رات کے بخار کے فضائل۔ صحابی رسول حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات کا بخار ایک سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا اس لیے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بخار سال بھر کی طاقت ختم کر دیتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے 360 جوڑ ہوتے ہیں، اور بخار کا اثر ہر جوڑ پر ہوتا ہے، لہذا ہر جوڑ تکلیف محسوس کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر جوڑ ایک دن کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 2، جہنم کی گرمی۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت عروہ بن زبیر رحمت اللہ علیہ ہماری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، جو کہ آپ کی خالہ تھیں، کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو غفار کے ایک شخص کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخار جہنم کی گرمی سے ہے، اور یہ جہنم سے مومن کا حصہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اے اللہ پاک اس کی تمنا پوری فرما۔ انہوں نے ایک آہ بھری اور ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں وہ اللہ پاک پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم ضرور پوری فرما دے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے۔ اے عاشقان رسول، کاش 100 کروڑ کاش جب ہمارا دنیا سے وقت رخصت آئے تو اس وقت نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نورانی چہرہ چمکاتے، نور برساتے تشریف لے آئے اور ہمیں کلمہ پڑھائیں، پھر انہی حسین و دلکش جلووں کے اندر ہماری روح جسم سے جدا ہو جائے۔ خدا کی قسم بات ہی بن جائے۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ یوں دعا کرتے ہیں، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ شعر کا مطلب، اے میرے پیارے پیارے اللہ پاک، میں موت کے وقت ہونے والی تکالیف بھول جاؤں اگر اس وقت تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسین چہرے کا دیدار ہو جائے۔ کاش 100 کروڑ کاش ایسا ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ بھی اپنی اس تمنا کو اشعار میں کچھ اس طرح لکھتے ہیں، یہ عرض گناہ گار کی ہے شاہ زمانہ، جب آخری وقت آئے مجھے بھول نہ جانا، سکرات کی جب سختیاں سرکار ہوں تاری، للہ مجھے اپنے نظاروں میں گمانا، جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ، تم جلوہ دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا،
آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پر نور دکھانا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 3، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عیادت. مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی اور بار بار یہ کلمات پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد من شر ما تجد. ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. میں تجھے اس تکلیف کے شر سے جو تجھے ہے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جو دل کو ضیا دے، جو مقدر کو جلا دے، وہ جلوہ دیدار ہے عثمان غنی کا. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی جنتی جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 4، مولا علی کی بارگاہ میں بخار کی حاضری. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المومنین حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور ان سے ارشاد فرمایا، کہو اللہم انی اسألک تعجیل عافیتک او صبرا علی بلیتک او خروجا من الدنیا الی رحمتک. ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے تیری عافیت کی جلدی کا یا تیری طرف سے آنے والی مصیبت پر صبر کرنے کا یا دنیا سے تیری رحمت کی طرف نکلنے کا سوال کرتا ہوں. جب تم یہ کہہ لو گے تو تمہیں ان 3 یعنی جلد صحت یابی، اپنے مرض پر صبر یا دنیا سے اللہ پاک کی رحمت کی طرف لوٹنے میں سے ایک دی جائے گی. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. نمبر 5، با برکت دعا. ایک اور روایت میں ہے، سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تشریف لائے. آپ رضی اللہ عنہ کو بخار کی شدت کی وجہ سے بچھونے پر قرار نہیں آ رہا تھا. رسول اکرم محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، بے شک دنیا میں لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں انبیاء کرام علیہم السلام مبتلا کیے گئے ہیں اور ان کے بعد وہ لوگ جو ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. پس تمہیں مبارک ہو کہ اس میں تمہارے لیے ثواب ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بخار تم سے دور ہو جائے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں. ارشاد فرمایا، تو پھر یہ پڑھو، اللہم ارحم عظم الدقیق وجلد الرقیق واعوذ بک من فورۃ الحریق یا ملدم ان کنت آمنت باللہ والیوم الآخر فلا تأکل اللحم ولا تشرب الدم ولا تفوری علی الفم وانتقلی إلى من يزعم أن مع الله إلها آخر فإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ترجمہ: اے مولا کریم،
میری نرم ہڈیوں اور باریک جلد پر رحم فرما، اور اے اللہ پاک میں سخت گرمی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے ملدم، یہ بخار کی کنیت ہے، اگر تو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے تو میرے گوشت کو نہ کھا اور میرے خون کو نہ پی، اور تو میرے منہ کی طرف نہ آ اور نہ میرے سر کی طرف چڑھ، تو اس کی طرف چلی جا جو گمان کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا بھی ہے۔ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے جب یہ دعا پڑھی تو اسی وقت مجھے بخار سے عافیت دے دی گئی، یعنی بخار چلا گیا۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اہل بیت یہ دعا ایک دوسرے کو سکھاتے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواتین اور بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ جو بھی یہ پڑھتا اگر اس کی موت کا وقت نہ آیا ہوتا تو اسے عافیت دے دی جاتی، یعنی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ عاشق مصطفیٰ مرتضی مرتضی سید الاولیاء مرتضی مرتضی خائف کبریا مرتضی مرتضی متقی پارسا مرتضی مرتضی دو گناہ سے دوا مرتضی مرتضی مجھ کو نیک دو بنا مرتضی مرتضی بھیک دیجئے شاہ مرتضی مرتضی صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مرض دور ہو جائے گا۔ امام اجلونی شافعی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت فرمائی اور ارشاد فرمایا، جس بیمار کی موت کا وقت ابھی نہیں آیا، اگر تم اس کے لیے ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک سے 7 مرتبہ پناہ مانگو تو اللہ پاک وہ مرض اس سے ہلکا یعنی دور فرما دے گا۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، ترجمہ، میں عظمت والے عرش عظیم کے مالک سے تیرے لیے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 6، بخار کو برا مت کہو۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ساتھ اپنے اہل بیت یعنی گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ان کی بھی عیادت فرماتے۔ ہمیں باہر والوں کے ساتھ ساتھ گھر والوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سب دوستوں سے عیادت ہو رہی ہے اور اپنے گھر میں موجود بیمار ماں یا کمزور ابو جان یا بچوں کی امی وغیرہ بیماری سے نڈھال پڑے ہیں اور ان سے ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کا وقت ہی نہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی پیاری پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بخار ہو گیا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بخار کا ذکر کیا اور اس کو ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک بخار حکم کا پابند ہے، تم اسے برا نہ کہو، لیکن اگر تم چاہو تو میں تمہیں ایسے الفاظ سکھا دوں کہ جب تم وہ کہو تو اللہ پاک تم سے بخار کو دور فرما دے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو وہی دعا سکھائی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے جیسے ہی یہ کہا تو میرا بخار ختم ہو گیا۔ کیا مبارک نام ہے اور کیسا پیارا ہے لقب، عائشہ محبوبہ محبوب رب العالمین، آیا تطہیر میں ہے ان کی پاکی کا بیان، ہے یہ بی بی طاہرہ شوہر امام الطاہرین۔
زوجائے مصطفیٰ سیدہ عائشہ، عابدہ زاہدہ سیدہ عائشہ، ساجدہ صائمہ سیدہ عائشہ، عارفہ عادلہ سیدہ عائشہ، عالمہ عاملہ سیدہ عائشہ، طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ، خلد میں داخلہ سیدہ عائشہ، دو خدا سے دلا سیدہ عائشہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دل کا پھل نمبر 7، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عیادت۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اولاد دل کا پھل ہوتی ہے، ان کی تکلیف والدین پہ بہت شاق یعنی مشکل ہوتی ہے۔ بیٹیاں اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہیں، یہ محبت کرنے والیاں ہوتی ہیں۔ جس کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ پاک نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی جو اس نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عطا فرمائی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے عاشقان صحابہ والے بیت، اللہ پاک کے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری پیاری شہزادی یعنی بیٹی جنتی خواتین کی سردار حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے بہت محبت و شفقت فرماتے تھے۔ خادم نبی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں تھے، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے گئے تو میں پیچھے ہو لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، میرے ساتھ آتے جاؤ، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیاری شہزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ رضی اللہ عنہا سو رہی تھیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں اس وقت تک کس چیز نے سونے پر مجبور کیا؟ آپ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، میں کل رات سے بخار میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ دعا جو میں نے تمہیں سکھائی تھی اس کا کیا ہوا؟ عرض کی میں بھول گئی۔ ارشاد فرمایا، یوں کہو، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی احد من الناس ولا الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ، اے زندہ، اے دوسروں کے قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے تجھ سے مدد مانگتی ہوں کہ تو میرے سارے کاموں کو ٹھیک فرما دے اور مجھے پلک جھپکنے کی دیر بھی لوگوں میں سے کسی کے اور اپنے نفس کے حوالے نہ فرما۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں، بیاں کس سے ہو ان کی پاک طینت پاک طلعت کا۔ اگر سالک بھی یارب دعوی جنت کرے حق ہے، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔ دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضی سیدہ فاطمہ، صالحہ پارسہ سیدہ فاطمہ، مطلقاً باحیا سیدہ فاطمہ، طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ، صابرہ شاکرہ سیدہ فاطمہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 8، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عیادت۔ خادم نبی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دعا بتائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ دعا ارشاد فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت سبحان رب العباد والبلاد والحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ علی کل حال اللہ اکبر کبیرا ان کبریاء ربنا وجلالہ وقدرتہ بکل مکان اللہم ان انت امرضتنی لتقبض روحی فی مرضی ھذا فاجعل روحی فی ارواح من سبقت لهم منک الحسنى وباعدنی من النار کما باعدت اولئک الذین سبقت لهم منک الحسنى۔ ترجمہ: اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کے لیے موت نہیں۔ اللہ پاک ہے جو بندوں اور شہروں کا رب ہے، ہر حال میں اللہ کی حمد ہے، کثیر پاکیزہ اور مبارک حمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، بے شک ہمارے رب کی بڑائی، اس کا جلال، اس کی قدرت ہر جگہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے مجھے اس لیے بیمار کیا ہے تاکہ تو میری روح کو میرے اس مرض میں قبض کر لے، تو میری روح کو ان روحوں کے ساتھ ملا دے جن کے لیے تیری طرف سے جنت کا وعدہ ہو چکا، اور مجھے جہنم سے دور کر دے جیسے تو نے اپنے دوستوں کو جہنم سے دور رکھا جن کے لیے تیری طرف سے جنت کا وعدہ ہو چکا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ نمبر 9، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی عیادت۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اپنی مبارک محفل میں نہ دیکھا تو ان کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ وہ بیمار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا، اللہ پاک تمہارا اجر بڑھائے اور تمہیں تمہارے دین اور جسم میں آخری وقت تک عافیت عطا فرمائے۔ تمہارے لیے تمہارے درد میں 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ بیماری تمہیں اپنے رب کریم کی خوب یاد دلائے گی۔ دوسری یہ کہ تمہارے پچھلے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور تیسری یہ کہ تم دعا کرو جس چیز کی چاہو، کیونکہ بیماری میں مبتلا شخص کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری عیادت فرمائی اور فرمایا، اللہ پاک تمہیں بیماری سے شفا عطا فرمائے اور تمہارے گناہ بخشے اور تمہارے دین و جسم میں آخری دم تک عافیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دعا جس کا جوبن بہار قبول، اس نسیم اجابت پہ لاکھوں سلام۔ الفاظ معنی: جوبن رونق، نسیم یعنی خوشبودار ہوا، اجابت یعنی قبولیت۔ شرح کلام رضا۔ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں،
اللہ پاک کے پیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعا کی رونق ایسی ہے کہ اس کا اثر فوراً ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ کی مبارک دعا کی قبولیت کی اس خوشبودار اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ لاکھوں سلام ہوں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔